عامر صاحب، بلوچستان آج بڑا ایکٹیو رہا پولیٹیکلی، اور بلوچستان کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کی اجازت سے میں ذرا لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ آج سیاسی دنگل کے اندر جو ہے وہ بیت بازی کا رنگ بڑا نظر آیا ہمیں. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. بس یہ جو ڈینائی تو وہ کر رہے تھے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک تو خیر میں سمجھتا ہوں اچھا پبلک ریلیشننگ کا ایک اچھا گیمک بھی ہے کہ ایک تھوڑا سا لوگوں کا انٹرسٹ بھی رہتا ہے، ذرا کامیڈی بھی ہو جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں تھوڑی سی ایک تناؤ چل رہا ہے. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ نہیں ہے تو اس کے اندر دونوں کلیئرلی والد صاحب بھی انہوں نے آج پھر جو ہے پروٹیسٹ بلاول صاحب نے بھی کیا اپنا کہ جناب یہ آپ اس کو خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ پیروں پہ آپ کیوں ذرا اٹکے تھے؟ میں پیروں مجھے ڈر تھا کہ بلاول صاحب کی جو ہے نا اردو ابھی کمزور ہے، رٹا لگایا ہوا ہے تو وہ ہے، تو وہ مجھے ڈر تھا کہ پیروں نہ کہہ دے. تو خرد بھی بڑی مشکل سے یاد کروایا گیا تھا. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ وہ بار بار وہ جو کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس کا، اور اس کے باوجود انہوں نے تقریر میں بھی خاص طور پہ یہ کہا کہ ان کو جو ہے ابھی تربیت ان کی جو ہے ابھی تربیت کر کے مستقبل کا لیڈر بناؤں گا. ابھی ان کو اور بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ رپیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اب میرا خیال ہے یہ رپیٹ کرنا تھوڑی سی بلاول کے ساتھ زیادتی ہے. بار بار ویسے ہی جو ہے آپ دیکھیں 35 سال کی عمر ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آصف زرداری صاحب سے کافی پرانی بات ہے، شاید بے نظیر کی شہادت پہ ہم لڑکانہ افسوس کرنے گئے تھے تو بلاول کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ ان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی اس طرح کی نہیں تھی. وہاں پہ بڑے بڑے قداور لوگ تھے بے نظیر کے ارد گرد، اور ان کی شہادت سے پہلے ورچولی آصف زرداری صاحب کو وہ ریٹائر کر چکی ہوئی تھی، سائیڈ لائن کر دیا ہوتا. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا گیا تھا. ان کو نیو یارک میں اپنے وہ ایک فلیٹ میں رہتے تھے، انہوں نے 2-3 وہاں پہ پیٹس پالے ہوئے تھے، 3-4 نوکر تھے، اور وہ وہی خوش رہتے تھے. اور یہ اوپنلی کنوے کر دیا گیا تھا. یہ بی اس پہ ہمیں مطلب پرائیویٹ ملاقاتوں میں بھی کہتی تھی کہ بس وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. تو اس کے بعد یہ جب ان کی دوبارہ انٹری ہوئی تو اس وقت بلاول کی ضرورت تھی. تو ہم نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم افسوس کے لیے صحافیوں کا ایک جتھا ہی سمجھ لگے تھے کہ اس کے اندر میں تھا، مسعود حیدر تھے، نصرت جاوید تھے، ضیاء الدین مرحوم تھے، شاہین صاحبائی تھے. تو ہم سارے اکٹھے ہی لاڑکانہ افسوس کرنے کے لیے گئے تھے. تو بلاول کے متعلق مجھے یاد ہے ہم نے کہا بڑی چیئرمین کے لیے بڑے نوجوان ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بے نظیر کا بیٹا ہے اور بھٹو کا نواسا ہے، اس کے خون میں سیاست ہے، اس کو کسی ٹریننگ یا تجربے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج سے آپ دیکھ لیں 15 سال پرانی بات ہے، 2007 میں ان کی شہادت ہوئی. اور یہ جب کی بات ہے کہ آج سے 15 سال پہلے اس وقت اس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت اس کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، اس کے خون میں سیاست تھی. اب 15 سال بعد ان کی ٹریننگ، اب جو 5 سال انہوں نے اسمبلی میں بھی گزارے اور اس کے بعد میٹنگز بھی کی، کمیٹیوں میں بھی بیٹھے، وزیر خارجہ رہے. تو اس کے بعد بار بار اس چیز کو دہرانا کہ ان کی میں تربیت کروں گا، تو کلیئرلی ایک میسج ہے دیا جا رہا ہے. باقیوں کو بھی، شاید بلاول کو نہیں، پارٹی کو بھی دیا جا رہا ہے. کیونکہ اور میننگ فل بات اس کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے آج جو اپنی تقریر کی، انہوں نے کہا بلاول اور آصفہ جالوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے. پہلے وہ آصفہ کا برابری پہ ذکر نہیں کرتے، مطلب ہمیں کوئی اچھی بات ہے، آصفہ بڑی برائٹ ہے، بڑی اچھی تقریر کرتی ہیں وہ بھی، مگر یہاں پہ ایک لگتا ہے کہ ان کی زیادہ لاڈلی جو ہے نا وہ آصفہ ہیں، اور وہ کہہ بھی چکے ہیں. مگر آصفہ سے ان کو فرما برداری کی زیادہ خوشبو آتی ہے. ان کا ایک وہ رویہ ہے کہ میں ہوں، ایک بہرحال ایک فیوڈل سوچ تو ہے کہ میرے ہوتے بس میری ہی چلے گی. اور بلاول شاید جو اطلاعیں ہیں کہ ہیر اینڈ دیر وہ اپنی پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی بھی کرتے ہیں، اپنا دماغ بھی لڑانا شروع ہو گئے ہیں. تو اسی لیے وہ 4P کی طرف رجحان جو وہ چالی. باقی 2-3 اور امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس آج کی تقریر میں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ ان کا بڑا مناسب جلسہ تھا ایوب اسٹیڈیم کے اندر. یاد رہے کہ
کوئٹہ میں چونکہ مین اسٹریم پارٹیز کی اتنی زیادہ کئی دہائیوں سے وہ نہیں رہ گئی، تو یہ بڑا مناسب جلسہ تھا، اور انہوں نے جو پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار بھی رہا ہے کہ صحافیوں سے بھی آصف زرداری صاحب بلاول ملے، لوگوں سے بھی ملے، ورکر سے بھی ملے. یہ بالکل کانٹراسٹ تھا نواز شریف صاحب نے. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کلوز ڈور میں رکھا، ڈرائنگ روم کی حد تک رہے، بس باپ کی لوگوں کی میٹنگیں اور یہ صرف میک اینڈ بریک، گیو اینڈ ٹیک، اور اسی اس میں رہا. یہاں تک کہ صحافیوں تک کو نہیں ملے، بلکہ وہ صحافی ساروں کو نکال دیا گیا. وہ بیچارے بڑے ناراض تھے. اور وہ آج کل فار ایگزامپل مینار پاکستان کے ایک جلسے کے بعد سے نون لیگ بالکل جو کچھ بھی کر رہی ہے کلوز ڈور میں کر رہی ہے، اور نواز شریف صاحب بالکل انٹریکٹ نہیں کر رہے صحافیوں سے. ایک کسی کا جواب نہیں دیا، زیادہ زیادہ بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھا جملہ عدالت میں وہ بیان کر دیتے ہیں، مگر کوئی سوال جواب بالکل کسی قسم کے انکریج نہیں کی جا رہے. تو اس کے اندر کم از کم تھا کہ انہوں نے ایک عوامی جلسہ تھا. اور اس کے بعد مگر اس کے اندر دو تین میننگ فل بات تھی کہ آصف زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہ جو لیڈر قوم کو آگے لے جانا چاہتا ہے اس کو پیچھے کھینچنے والی بڑی قوتیں ہوتی ہیں. یہ ایک بڑا میننگ فل تھا. پھر ہمیں ان قوتوں کا ڈر نہیں، اپنی عوام پر امید ہے. تو یہ جو ابھی تک ایک فرق نظر آ رہا تھا کہ بلاول جو ہیں وہ بہت زیادہ لیول پلینگ فیلڈ ہونے نہ ہونے کی بات کر رہے تھے، اور زرداری صاحب نظر آ رہا تھا وہ بڑی مفاہمت کی طرف گامزن ہے. تو آج زرداری صاحب بھی تھوڑا سا بلاول کی پچ پہ گئے ہیں. لیکن اب بلاول کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ نہیں مل رہا عامر صاحب جب سے وہ پبلک کے اندر آئے ہیں. نہیں، مگر یہ اب والد صاحب کی طرف سے آ گیا نا. اب یہ جو کہنا یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو آگے لے جانا چاہتے ہیں قوم کو اس کو پیچھے کھینچنے والی بڑی قوتیں ہوتی ہیں. تو وہ گلے شکوے اب آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی آج شروع ہو گئے ہیں. دوسرا بلاول کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹانس لیتے ہیں نا یہ مارکیٹ میں یہ مسئلہ بکنے والا نہیں ہے. کہ یہ آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ملک بھر میں مہنگائی لیگ، اب یہ سارا جو 16 مہینے کی گورنمنٹ کا جو مہنگائی کا کھاتا صرف نون لیگ پہ ڈال دینا، یہ ڈزنٹ میک سینس. لیکن عامر صاحب بیانیہ بھی تو لے کے جانا ہے نا پبلک میں. بیانیہ لے کے جانا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ آپ ہماری وزارتوں کا ہمارے سے حساب لیں، اور وہ بہرحال کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھے رہے ہیں، اور وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تمام ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے. سو تمام کولیشن پارٹنر جو اس گورنمنٹ میں تھے وہ تمام ہی اس کے ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن جو ہیں اس کی برائیوں کے، کیونکہ اچھائیاں تو کوئی زیادہ 16 مہینے میں ملی نہیں ہیں، سو برائیوں کے ذمہ دار ہیں. اس کے اندر جو یہ نہیں کہہ سکتے پیپلز پارٹی والے اور بلاول صاحب کہ نہیں جی یہ مہنگائی جو ہے وہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دی جائے، وہ ذمہ داری ہے. کیونکہ مہنگائی ہے کس وقت سب سے بڑی عوام میں جانا ہے. تو نون لیگ کا تھا نا، یہ تو پوائنٹ ان کا بالکل ویلڈ ہے. نہیں، وہ ظاہر ہے فائنانس منسٹری ان کے پاس تھی، پرائم منسٹر ان کے پاس تھا، زیادہ ان کا بالکل پالیسی میکنگ کے رول میں. مگر کیبنٹ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا یا تو آپ کا نا پبلکلی آتا کہ آپ کو ان کی پالیسیز کے اوپر اعتراض ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ہماری مجبوری تھی کولیشن پارٹنر میں کرتا ہے. او بھائی آپ کی کیا مجبوری تھی؟ آپ جانتے بوجھ کے گورنمنٹ میں بنے، کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ نہیں کیا تھا، اس کے بعد آپ اس کے اندر شامل رہے. آپ نے کبھی 16 مہینے میں ایک دفعہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی